آپ اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار غضنفر علی پیدائش 9 مارچ 1953 گوپال گنج بہار انڈیا تعلیم PhD تعلیم تصانیف حیرت فروش افسانے پارکنگ ایریا افسانے پانی ناول مانجھی ناول فکشن سے الگ تنقید اور دیگر افسانہ تصویر تخت سلیمانی معمر شخص جس کا چہرہ سر کے بال جسم کی جلد بھوئے لباس سبھی سفید تھے اور جس کی آنکھیں رات ڈھلے تک بند نہیں ہوتی تھیں اور صبح وقت سے پہلے کھل جاتی تھیں۔ اس کی نظریں حسب معمول تصویر تخت سلیمانی پر مرکوز تھیں۔ وہ تصویر سامنے کی دیوار پر عین دروازے کے اوپر آویزاں تھی۔ اس تصویر میں ایک سفید ریش بزرگ ہیرے اور موتیوں سے جڑا تاج پہنے ایک مزین تخت پر جلوہ افروز تھے۔ تخت کے پائے سفید پوش جنات اپنی شانوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ بزرگ کے سر پر پرندوں کا ایک گول اپنے اجلے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ تخت کے آگے پیچھے چرند اور درند کھڑے تھے۔ اس کمرے میں ایک تصویر اور بھی تھی۔ وہ تخت والی تصویر کے عین سیدھ میں مخالف سمت کی دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں ایک کبوتر اپنے پورے پر کھولے نیل فضا میں بلندی کی جانب پرواز بھر رہا تھا۔ معمر شخص کی پلنگ ایسی بچھائی گئی تھی کہ جس کے سرانے صرف دروازے کے اوپر والی تصویر ہی دکھائی دیتی تھی۔ کبوتر والی تصویر دیکھنے کے لیے اسے گردن ہمیشہ ٹیڑھی کرنی پڑتی تھی، مگر باہر آنے والوں کی نظریں زیادہ تر کبوتر والی تصویر پر ہی پڑا کرتی تھیں۔ نظر پڑتے ہی ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ضرور پڑتی تھی جو کبوتر کی کسی خصوصیت یا اس سے جڑی کسی کہانی کے متعلق ہوتی تھی۔ پلنگ کی چادر، کمرے کے فرش، چھت، در و دیوار اور اوپر آویزاں پورٹریٹ کے رنگ بھی اس معمر شخص کے سراپے سے ہم آہنگ تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور معمر شخص کی نظریں تخت سے اتر کر پنوں کی جانب مبذول ہو گئیں۔ بے وقت کی دستک سے اس کی پیشانی پر ویسی ہی سلوٹیں ابھر آئیں جیسے کہ اس کی بستر کی سفید چادر پر ابھری پڑی تھیں۔ آ جاؤ! آواز کے ابھرتے ہی دروازے کے پٹ کھل گئے۔ ایک مخصوص قسم کے لباس میں ایک چاق و چوبند آدمی آہستہ روی سے اندر داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر معمر شخص کے سامنے کمان کی طرح جھکا اور پھر تیر کی مانند تن گیا۔ بولو، کچھ ملنا چاہتے ہیں حضور؟ اس وقت کہتے ہیں کوئی اہم خبر؟ کون لوگ؟ اپنے ہی لوگ لگتے ہیں۔ حلیہ کیسا ہے؟ بال لمبے ہیں، پیشانی پہ لکیریں ہیں، ابھری ہوئی ہیں، آنکھوں پر چشمے چڑھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ ان کا لب لجا۔ انہیں بٹھاؤ اور کہو میرا انتظار کریں۔ بہتر حضور۔ معمر شخص کمرے سے ملقا ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد لباس میں تبدیل کر کے واپس آ گیا۔ میز کے اوپر ایک خوبصورت سا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل کر مہمان خانے پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود لمبے بالوں اور موٹی موٹی اینکوں والے لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ان کا لب کھلنے کے لیے بےتاب تھے مگر انہیں معمر شخص کے ہونٹوں کی جنبش کا انتظار تھا۔ بتائیے، کیا بات ہے؟ معمر شخص نے ان سے تحقیرانہ انداز میں پوچھا۔ سر، پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے آپ کو بے وقت زحمت دی اور آپ کے آرام میں خلل پہنچایا۔ ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا بولنا شروع کیا۔ قدرے توقف کے بعد پھر بولا۔ سر، ہم بھی مجبور تھے، خبر ہی ایسی ہے کہ آپ کو سننا ضروری تھا۔ معمر شخص کے چہرے پر اضطراب اور بڑھ گیا۔ لیکن ہمیں یقین ہے سر، آپ خبر سننے کے بعد ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ آپ بتائیں گے بھی یا؟ معمر شخص کا اضطراب بے قابو ہونے لگا۔ سوری سر، خبر یہ ہے کہ ہم نے خفظ بنا لیا ہے۔ کیا؟ معمر شخص کا مضطرب چہرہ اطمینان میں استجاب سے بھر گیا۔ جی سر، بالکل ویسا ہی بنا ہے جیسا کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ اچھا، استجاب میں امساک کی لے شامل ہو گئی؟ جی ہاں سر۔
کیا اس منقار میں 360 سوراخ بن گئے ہیں؟ جی بن گئے ہیں، بلکہ 5 سے زیادہ بن گئے ہیں۔ سر بھی سارے بھر گئے ہیں؟ جی۔ کوئی سر چھوٹا تو نہیں؟ جی نہیں، کوئی بھی نہیں چھوٹا، بلکہ کچھ ایسے نئے سر ہم نے بھر دیے ہیں جنہیں قرۂ ارض پر اب تک نہ سنا گیا ہوگا۔ گڈ۔ کیا وہ دیپک راگ بھی نکال سکتا ہے؟ جی ہاں، دیپک راگ بھی نکال سکتا ہے۔ شعلے بھی نکلیں گے نا؟ جی شعلے نکلیں گے، اور جنون بھی۔ جنون تو ایسے نکلے گا سر، مجنوں بھی اس کے آگے مات کھا جائے، اسے دیکھ کر فرہاد کا تیشہ بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ خوب، بہت خوب۔ معمر شخص کسی تصویر میں کھو گیا۔ اس کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں سر۔ کیا کہا؟ تصور سے باہر نکلتے ہوئے معمر شخص نے پوچھا۔ سر یہی کہ اس میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، مثلاً یہ ہمارا خفت اپنے سوراخوں سے محض سر ہی نہیں نکالے گا، بلکہ وقت پڑنے پر ہمزاد بھی پیدا کر لے گا۔ تو کیا اسے اپنے ارد گرد لکڑیاں جمع کرنے اور ان میں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں سر، ہمارا خفت آپ خاکستر کیے بغیر بھی اپنے اندر سے اپنے ہمزاد، وہ بھی ایک نہیں بے شمار پیدا کر سکتا ہے۔ واقعی آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا۔ بہت خوش ہوں۔ مانگیے جو انعام مانگنا ہے، وقت آنے پر مانگ لیں گے سر۔ فی الحال ہمیں حکم دیا جائے، ہم آگے کیا کرنا ہے آپ اسے کسی سرسبز خطے میں اتار دیجیے۔ سرسبز خطے میں آپ سے جتنا کہا اتنا ہی کیجیے۔ معمر شخص کی بھویں تن گئیں۔ سوری سر، خوشی سے انگارہ بنا چہرہ یکایک راغ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط ضروری ہے۔ جی سر، اب اجازت، جائیے، جو کہا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ جی سر۔ حکم کی تعمیل۔ خفت کو ایک سرسبز و شاداب خطے میں اتار دیا گیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس کی منقار کھل گئی اور منقار کے کچھ سوراخوں سے سر نکلنے لگے۔ سر سن کر اس خطے کے پرندے شاخوں آشیانوں کو چھوڑ کر اس کی جانب اڑان بھرنے لگے۔ پرندوں کے غول کا غول اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر خفت مسرت سے مست ہونے لگا۔ اس کی چونچ کچھ اور سراغ بھی بولنے لگی۔ آہستہ آہستہ پرندوں کے آنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ اپنی گردش خوش رنگ پرندوں کو دیکھ کر کا جنون بھی انگڑائی لینے لگا۔ دیپک راگ بھی اس نے شروع کر دیا۔ سوراخوں سے شعلے نکلنے لگے، آگ کے لپیٹے پیڑ پودوں اور شاخوں پتوں پھولوں اور پرندوں تک پہنچنے لگیں۔ رنگ اڑنے لگا، خوشبو بکھرنے لگی، زمیں رکنے لگے، سناٹا طاری ہونے لگا، ویرانی چھانے لگی، فضا میں ہلچل مچ گئی۔ باغبان پریشان، باغ کی حفاظت کی فکر ہوئی۔ خطے کے شکاریوں کو جمع کیا گیا۔ شکاریوں نے اس خفت کے شکار کی تدبیر شروع کر دی۔ ایک سے ایک ترکیبیں عمل میں لائی گئیں، مگر ساری ترکیبیں بے سود ثابت ہوئیں۔ کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ کسی بھی طرح خفت کے سر نہیں رکے۔ کسی سن رسیدہ اور جہاں دیدہ شخص نے بتایا، اس کائنات میں صرف ایک شکاری ہی ایسا ہے جو اس خفت کو قابو کر سکتا ہے۔ اس شکاری کا اتا پتہ معلوم کرنے پر جہاں دیدہ آدمی نے یہ بھی بتایا وہ اپنے ہاؤ بھاؤ، رکھ رکھاؤ اور حلیے سے شکاری نہیں لگتا، اس لیے وہ تمام شکاریوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک خوبصورت ترین اور پرفضا علاقے میں شاندار طریقے سے رہتا ہے۔ اس تک رسائی آسانی سے ممکن نہیں، مگر ناممکن بھی نہیں۔ اس شخص کے بتائے گئے پتے پر پہنچ کر اس منفرد قسم کے شکاری تک رسائی حاصل کی گئی۔ اس کے آگے گڑ گڑا کر دکھڑا سن بیان کیا گیا اور اس بلائے گئے ناگہانی سے نجات دلانے کی درخواست کی گئی۔ اس منفرد شکاری نے رحم دلی کی حاکم کی طرح پوری رودات سنی اور فلسفیوں کی مانند کافی دیر تک اس پر غور و خوض کیا۔ پھر اپنی کچھ شرطوں پر درخواست قبول کر لی۔ شرطیں پوری کیے جانے پر وہ اپنے بہت ہی ہوشیار یکتائے روزگار، اپنے فن میں مشتاق اور جاں باز معاون شکاریوں کے ہمراہ اس خطے میں پہنچ گیا۔ حکمت عملی تیار ہو گئی۔ گھیرا بندی کی گئی، چاروں طرف سے نشانے سادے گئے، جگہ جگہ مضبوط جال بچھائے گئے، طرح طرح کے دانے پھینکے گئے، ادھر ادھر سے بندوقیں تانی گئیں۔ ان سب کے باوجود خفت قبضے میں نہ آ سکا۔ جب
شکار کسی بھی طرح گرفتار نہ ہو سکا تو اس پر اللہ بول دیا گیا۔ سر ملا کر اس نے اپنی پھونکیں تیز کر دیں، اس کا سینہ پھول کر دھوں یہ ہو گیا، سوراخوں کی طرح کے سر نکلنے لگے، زیادہ ضرب پڑنے پر اس کا جنون بھی جوش میں آ گیا، سوراخوں سے دھڑا دھڑا اس کے ہمزاد نکلنے لگے، اس کی منخاریں بھی کھل گئیں، سروں کے ساتھ دیپک راگ بھی گونجنے لگا، شعلے لپکنے لگے، شعلے شکاریوں کے بارودی گولوں سے ٹکرانے لگے، فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں، آگ لپٹے پانیوں تک پہنچنے لگی، جھیلیں اور ندیاں بھی جلنے لگیں، پانی بھاپ اور دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا، ماحول میں دھند بڑھنے لگی، دیر تک آگ کا کھیل چلتا رہا، سرسبز شعلوں میں جھلستا رہا، پھر اچانک سر بند ہو گئے، دیپک راگ خاموش ہو گیا، شعلے بیٹھ گئے، چھان بین کر گرنے پر معلوم ہوا خفت مارا گیا، اس کے پر جھلس گئے، گوشت جل گیا، ہڈیاں راکھ ہوئیں، قفز کی موت کا پتہ چلتے ہی لب زمزم میں سج گئے، فضائیں نخاروں کی آواز سے گونج اٹھی، آسمان کبوتر اڑنے لگے، مگر زمین پر نظر گئی تو آنکھیں حیران ہوئیں، باغ پوری طرح اجڑ چکا تھا، سبزہ سارا سیاہ پڑ گیا تھا، جھیلوں، نہروں، ندیوں اور تالاب سے شعلے نکل رہے تھے، خطے کی آبادکاری کی فکر لاحق ہو گئی، بے بس اور ویران آنکھیں دوسرے خطوں کی طرف حسرت اور رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگیں، اور پھر دوسرے خطوں کے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، دل درد سے تڑپ اٹھا، ان خطوں میں اپنے دل در کھول دیے، ان کے باغوں سے پیڑ پودے اکھاڑ کر اس ویران خطے میں پہنچائے جانے لگے، ان کے تالابوں، جھیلوں، ندیوں، نہروں سے نکل کر پانی کا ایک حصہ اس خطے میں جانے لگا، زمینیں سینچی جانے لگیں، اور پودوں کے پنپنے، باغ کے ہرا بھرا ہونے اور پرندوں کے چہچہانے کا بے صبری سے انتظار کیا جانے لگا، اجڑا ہوا خطہ بھی پوری طرح آباد نہیں ہو پایا تھا کہ ایک خطے میں خمس کا سر گونج اٹھا، عقل حیرت میں پڑ گئی، خمس تو اپنے تمام ہمزادوں کو ہمراہ جل کر راکھ ہو چکا تھا، پھر وہ کیسے کس طرح پیدا ہو گیا، اس خطے میں کھلبلی مچ گئی، وہاں بھی وہی سب کچھ ہوا جو پہلے خطے میں ہوا تھا، وہاں بھی اس منفرد شکاری سے رجوع کیا گیا، اس بار وہ پہلے سے زیادہ تام جھام اور تیاری کے ساتھ پہنچا، تب خمس پہلے سے زیادہ شدید حملہ ہوا، اس حملے میں پہاڑ سرما بن گئے، زمین راکھ ہو گئی، اور خمس کی راکھ تک نہیں بچی، ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد مکمل کے بعد وہاں سے شادیانے بجے، آسمان پر کبوتر چھڑ گئے، جلدی آبادکاری کا کام شروع ہو گیا، کام ابھی چل ہی رہا تھا کہ خمس کی سر ایک اور خطے سے جاگ اٹھا، عقل ایک بار پھر حیران ہو اٹھی، ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے، دور دراز سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں، تمام دنیا خوف اور دہشت سے لرزنے لگی، خمس کے جینے مرنے کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، خطے اجڑتے چلے گئے، کچھ خطے ان تاراج خطوں کو آباد کرنے میں اجڑنے لگے، مگر محمد شخص کی بستر کی سلوٹیں دور نہیں ہوئیں، ان کی نظریں تخت سلیمانی سے نیچے نہیں اتریں، دروازے پر ایک دم پھر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، مخصوص لباس والا آدمی اندر داخل ہوا، آگے بڑھ کر جھکا اور جھک کر کھڑا ہو گیا، بولو، وہ لوگ آ گئے ہیں حضور جنہیں آپ نے طلب کیا تھا، انہیں بٹھاؤ، میں بھی آتا ہوں، بہتر حضور۔ محمد شخص مہمان خانے تک پہنچا تو اس نے دیکھتے ہی لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیا حکم ہے سر؟ کیا ان میں سے مدوان نے سوال کیا ایک نے، آپ لوگ اپنے تخلیقی کارنامے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ جی سر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے چہرے پر چہک اور لہجے میں کھنک تھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے سر؟ اچھا لگ رہا ہے، پر کیا سر؟ یہی کہ سفر طویل ہے اور رفتار سست۔ جی سر یہ تو ہے، پھر کے متعلق تو آپ ہی کو فرمانا ہے سر، کوئی ایسی تخلیق پیش کیجیے جس میں کن فیکون کی سی تاثیر ہو، مگر یہ تاثیر تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنا کہا جائے۔ سوری سر، وہاں کھڑے تمام لوگوں کے چہروں پر دہشت طاری ہو گئی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ محمد شخص کے اضطراب کا پارا کافی بڑھ چکا تھا، اس کے چہرے کی سفید رنگت سرخ ہو گئی جیسے برف کے تودے چنگاریاں بڑھتی گئی ہوں۔ محمد شخص نے خواہ آ کر بستر دراز ہو گیا، سفید سے وجہ سکڑ گئی، نے آنکھیں تخت سلیمانی کی جانب مرکوز ہو گئیں، تخت کے پاؤں پکڑے ہوئے، جن تخت پر سوار نورانی چہرے والا تاجدار، تاج سے دمکتے ہوئے ہیرے موتی تاجدار کے سر پر پیروں کو پھیلائے ہوئے پرند تخت کے آگے پیچھے کھڑے تھے، پرند پتیلیوں میں سمانے لگے۔ وہ جب بھی اس کمرے میں آتا اور بستر پر دراز ہوتا تو اس پورٹریٹ کی ایک تصویر اس کے دیدوں میں اترنے لگتی، اسے ماضی اور مستقبل کی پہلوئیں دوڑانے لگتی، اسے بے چین کرنے لگتی، اس کے بستر پر سلوٹیں اور پیشانی پر لکیریں ابھرنے لگتی، مگر وہ تصویر اسے کبھی بھی دکھائی نہ دے سکی جو تخت سے باہر نکل
ہاتھ کی ہتھیلی کی چھاؤں کے نیچے جھلملا رہی تھی، اور جہاں بے شمار بے زبان مخلوق نقطے اور چھوٹے چھوٹے تاروں کی شکل میں سکون پانے کے لیے سمٹ آئی تھی، وہ شاید اب اسے بھی اضطراب کی حد سے نجات دلا سکتی تھی۔